بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو نماز فجر کے بعد 3 کلمات ایسے بتانے جا رہے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ پاک آپ کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رب سے دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن ان وظائف کا انہیں علم نہیں ہے، وہ یہ وظائف نہیں پڑھتے۔ تو آج ہم آپ کو ایسے وظائف بتانے جا رہے ہیں، ایسے 3 کلمات یعنی 3 لفظ ایسے بتا رہے ہیں جن کا پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر چاہے کہ آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، تو اللہ رب العزت ان کلمات کا صدقہ اور ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آئیے ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ کلمات کون سے ہیں۔ ہم نماز فجر تو ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سورۃ یاسین کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سورۃ رحمان کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سورۃ ملک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، جو حافظ ہیں، جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک کا ختم بھی کرتے ہیں، ترتیب سے ایک پا پڑھتے ہیں یا آدھا پارہ پڑھتے ہیں یا ایک پارہ ڈیلی پڑھتے ہیں۔ جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے، وہ جو صورتیں ان کو آتی ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ یاسین آتی ہے یا سورۃ ملک، سورۃ رحمان، وہ بھی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن جو کلمات آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جو 3 لفظ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان کے فوائد بہت ہیں۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اس نے نماز فجر ادا کی اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا بغیر کسی کے کلام کیے، یعنی اس نے نماز فجر ادا کی، کسی سے کلام نہیں کیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ نہیں گیا، اسی جگہ پر بیٹھ کر اگر وہ شخص 7 مرتبہ یہ پڑھ لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یعنی 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے اللہ اسے محفوظ رکھ دے گا۔ اور اس کے بعد حضرت آقا کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز فجر کے بعد بھی اور نماز مغرب کے بعد بھی اگر بغیر کسی کے کلام کیے اسی جگہ بیٹھ کر اگر یہ کلمات پڑھ لے، اللہم اجرنی من النار، اللہ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ کرے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ اسے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے گا۔ اور اس کے بعد پھر حدیث پاک میں آتا ہے، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد اور اگر یہ کلمات پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ الفاظ 7 بار پڑھ لے یا 11 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھے، یہ کلمہ پڑھے اور یہ وظیفہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور وہ یہ ہیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے،
مشکلات دور کر دیتا ہے اور اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، رب سے معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے کلمات کا علم نہیں ہوتا، ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، ہم کسی بزرگ سے یہ مسئلے ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کہ وظیفہ بتا دیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ وظیفے بھی کرتے رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت اور نماز بھی پڑھتے رہیں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور اللہ ہماری مشکلات جو ہیں اللہ آسان فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ اس اولاد کو فرما بردار بنائے، اور اللہ عمر